بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہترین موسم دیا ہے نیکیاں کمانے کے لیے۔ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، جسے اللہ توفیق دیتا ہے دن کو یا رات کو وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہترین موقع اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور اسی ماہ رمضان میں آپ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا ثواب بڑا اسپیشل ہے۔ ابھی صرف رمضان المبارک میں صرف روزہ ہی نہیں بلکہ روزے کے علاوہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنے مال پر نظر رکھیں اور اس کا باقاعدہ حساب کریں۔ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ بھی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ایمان کے کتنے ارکان ہیں آپ کو معلوم ہے سب کو؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ہمیں تو بچپن میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ یہ 6 ارکان زبانی یاد نہیں کیے ہوئے لگتا آپ نے۔ جن کا نکاح ہونا ابھی باقی ہے وہ یاد کر لیں، کیونکہ مولوی صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں نکاح پڑھنے سے پہلے کہ ایمان کے ارکان سناؤ، یا آج کل یہ رواج نہیں رہا۔ بہرحال ایمان کے 6 ارکان اور اسلام کے 5 ارکان۔ بنی الاسلام علی 5۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، جنہیں پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے 5 ستون وہ کون کون سے ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلا پلر یہ ہے کہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا رکن۔ اور دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا رکن ہے وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن ہے صوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ اور 5واں رکن ہے حجۃ البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ کس کے لیے؟ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ دے کر، سفر کا خرچہ، وہاں جتنا رکنا ہے اس کا خرچہ، قربانی وغیرہ کا خرچہ۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس پر حج فرض ہے۔ اللہ رب العزت کی کتنی آسانیاں ہیں۔ گزشتہ درس میں نے ذکر کیا نا کہ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ الدین یسر، ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے ہمارے دین میں ہمارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ طلب کی ہے، نہیں تو نہیں۔ آپ کے پاس دولت ہے تو حج طلب کیا ہے، اگر پیسہ نہیں، دولت نہیں، حج کا مطالبہ نہیں۔ اگر پہلے 100 ریال اللہ رب العزت دے تو ان میں سے مطالبہ کتنے کا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے % ہوتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، 2.5%۔ 100 میں سے 2.5 اور 1000 میں سے 25۔ کیلکولیشن تو آپ لوگ سارے کر سکتے ہیں نا آسانی سے۔
اور 1,00,000 میں سے 2,500, 1,00,000 میں 2,500, 1,000 میں 25 اور 100 میں سے 2.5 ریال. پہلے 100 ریال دے گا تو 2.5 ریال کا مطالبہ، پہلے 1,000 ریال دے گا تو 25 ریال کا مطالبہ، اور پہلے اللہ رب العزت 1,00,000 دیتے ہیں، ان میں سے صرف 2,500 کا مطالبہ. اللہ نے نہ زکوٰۃ کسی پر جبراً ہر حال میں دینی ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ اگر کسی کے پاس تھوڑے ہیں تو ان میں سے بھی زکوٰۃ نکالے گا، بلکہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ مقرر ہے، سونے کا نصاب مقرر ہے، چاندی کا نصاب مقرر ہے. سونا کتنا ہو تو زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس زیورات، بیوی کے، والدہ کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے، ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر کسی کے پاس زیورات اتنے ہیں کہ وہ 7.5 تولے یعنی تقریباً 75 یا 80 گرام آج کل کا جو پیمانہ ہے، اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ شروع ہوگی. 7.5 تولے سے کم سونا ہے زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے 52.50، 52.5 تولے چاندی ہے تو زکوٰۃ شروع ہوگی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں. اور اگر کسی کے پاس کیش ہے لیکن وہ کتنا ہے، یہ نہیں کہ جتنا ہے اسی پہ زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، بلکہ پہلے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کیش پہنچے گا تب جا کے زکوٰۃ شروع ہوگی. اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل کتنی ہے یہ تو ہمیں ذرا کم ہی پتا ہوتا ہے نا، چاندی کون لیتا ہے آج کل. لیکن معلوم ہوا ہے کہ کوئی پاکستان میں 1,25,30,000 1,25,30,000 روپے میں 52.5 تولے چاندی مل جاتی ہے. انڈیا کا روپیہ جو ہے وہ پاکستانی روپے سے ذرا وزنی ہے، اور بنگلہ دیش کا ٹکا جو ہے وہ میرا خیال ہے دونوں سے کم ہے. بہرحال جب تک آپ کے پاس نصاب کو پہنچا ہوا سونا نہ ہو، نصاب کو پہنچی ہوئی چاندی نہ ہو، اور نصاب کو پہنچا ہوا کیش نہ ہو، زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب نصاب کو پہنچ جائے 7.5 تولے شروع ہوگی زکوٰۃ، 8 ہے، 9 تولے ہے، 50 تولے ہے، پھر 0 سے شروع ہو جائے گی. اسی طرح چاندی اور اسی طرح کیش. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں ایک بہترین انداز بتایا کہ وہ ہمیں اجر و ثواب کتنا دیتا ہے زکوٰۃ پر. ایک مثال بیان فرمائی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو آیت میں نے پڑھی ہے، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے. ایک دانہ اگر زمین میں بویا جائے، انبتت 7 سنابل، قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں ایک دانہ زمین میں بوو، اس میں سے 7 کونپلے نکلیں گے، 7 کونپلے. وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر شاخ پر ایک سٹا کہتے ہیں نا، خوشہ، اردو میں خوشہ کہتے ہیں، پنجابی میں سٹا کہتے ہیں، اردو میں سٹا بھی کہا جاتا ہے. ہر بالی پر ایک سٹا ہے. وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے. اب یہ اندازہ کرو کہ ایک دانے سے کتنے دانے ہو گئے. کیلکولیشن کر رہے ہیں، صرف جوس آتا ہی دیکھ رہے ہیں سب. 700، ایک دانے سے 7 کونپلے، 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ، 700. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں 1 ریال خرچ کرو گے مثال کے طور پر، یا 1 روپیہ خرچ کرو گے، 1 ٹکا خرچ کرو گے، کتنا ثواب ملے گا؟ کم از کم 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے 700 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت ہی وسعتوں والا اور بہت ہی علم والا ہے. آپ نے 1 ریال خرچ کیا، اللہ نے 700 ریال یا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب دیا. اور پھر اللہ رب العزت نے جب دیا ہے، دینے کے بعد اسی نے
اپنے لیے نہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہ پیسے جو ہیں یہ اللہ رب العزت تک تو نہیں جاتے نا. پیسے کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارے اپنے لوگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو، چچوں کو، تایوں کو، خالاؤں کو، یہ پیسے ہم نے اپنے ہی لوگوں کو دیے، زکوٰۃ والے پیسے جو ہیں، اور ثواب ہمیں اللہ رب العزت نے دیا. اور پھر جو مالک یہ پیسے دیتا ہے اگر اس کے احکام کی نافرمانی کرتے رہیں تو وہ پیسے چھین بھی سکتا ہے. اس بات کو ذرا تھوڑا غور سے سنیں. اللہ رب العزت نے مال دیا، اولاد دی، کھیت دیے، باغات دیے، اور جب اللہ چاہے وہ مال، کھیت، باغات، ہر چیز کو چھین بھی سکتا ہے. اور اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں خود ارشاد فرمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم آزمائیں گے، یقیناً ہم آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈر میں مبتلا کر کے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک میں مبتلا کر کے، کھانا نہیں ہے، خوف میں اور بھوک میں. شیء من الخوف، اولاد اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے، اولاد کو چھین کر، پیسہ دیا ہوا ہے، پیسے کو چھین کر. اب اس آیت کے الفاظ پر غور کر کے دیکھیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تشدید ہے کہ ہم یقیناً آزمائیں گے. نبلوکم نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تشدید، شدہ، مبالغہ، ہم یقیناً آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اولاد دے کے، اولاد چھین کر، پھل دے کے، پھل چھین کر، ہر اعتبار سے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے. یعنی اللہ نے اولاد دی اور وہ چاہے تو اس کی امانت ہے، جب چاہے واپس لے لے. اور اگر اللہ واپس لے لیتا ہے تو کیا آدمی کرے؟ ساری عمر بیٹھ کے روتا رہے؟ صبر سے کام لے، اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اور اولاد دے گا. فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، مال آیا گم ہو گیا، مال آیا چوری ہو گیا، اولاد آئی فوت ہو گئی، باغات آئے، کوئی طوفان آیا، آندھی آئی، سارے باغات برباد ہو گئے، اللہ نے کھیت دیے، کوئی ایسا سیلاب آیا کہ کھیت سارے ضائع ہو گئے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قال انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ تو نے ہی یہ ساری چیزیں ہمیں دی تھی اور ہم سب نے پلٹ کر تیرے پاس ہی آنا ہے. انا للہ، اے اللہ ہم تیرے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ہم پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں. اگر آدمی یہ کہے تو گویا کہ اس نے صبر سے کام لیا، ہمت سے کام لیا، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پھر دیتا ہے. آپ نے حضرت ایوب صابر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا. اللہ نے اولاد دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے جانور دیے، اللہ نے ہر چیز دی، لیکن اپنے نبی کو آزمایا. نہ اولاد رہی، نہ بیویاں رہیں، نہ مال رہا، اللہ نے ہر چیز چھین لی، حتیٰ کہ جسم جو ہے وہ بھی بیمار ہو گیا اور سارے کا سارا جسم زخمی ہو گیا. اور یہ حالت ان کی کب تک رہی؟ مختلف روایات میں آتا ہے، کسی نے کہا کہ 18 سال، کسی نے کہا 12 سال، کسی نے کہا 9 سال، کچھ بھی عرصہ کہہ لیں. آپ پیغمبر ہیں، نبی، رسول، نبی ہیں، اور اللہ نے آزمایا، سارے کا سارا جسم بھی خون ہے، نہ اولاد رہی، نہ مال رہا، نہ جانور رہے، حتیٰ کہ بیویاں بھی جو تھیں وہ بھی چلی گئیں، ایک عورت صرف ساتھ رہ گئی.
جس کا نام ہمارے یہاں عموماً لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بی بی رحمت. ایک عورت کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ تم نے ان کی خدمت کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر سے کئی سال گزار دیے. اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی ذات میں یقین رکھا کہ اللہ ہمیں دے گا. اور ان کے صبر کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے پھر انہیں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، جانور بھی دیے، اور پہلے سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا بڑھا کر دیے. واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو دیتا ہے. اور جو آدمی مصیبت آ جائے مال میں، اولاد میں، کھیت میں، باغات میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر سے کام لے. ہمارے یہاں صبر بھی کچھ تھوڑا عجیب سا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو مصیبت آ جائے، کوئی کسی کا عزیز فوت ہو جائے، تو ہم پہلے تو 2 4 6 دن زور لگا کے روتے ہیں، اور جب رو رو کے گلا بیٹھ جاتا ہے تو پھر کہیں گے جی اب ہم صبر کرتے ہیں. یہ تو صبر نہیں ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک خاتون قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہے زور. آپ نے کہا خاتون صبر سے کام لو. تو خاتون کو نہیں معلوم کہ مجھے پیچھے سے کس نے پکارا ہے. وہ کہتی ہے کہ تمہیں لگتی تو پتہ چلتا. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا، کہانیے لگنی تے جانیے، یعنی تمہیں تکلیف ہوتی تو پتہ چلتا کہ یہ تکلیف کیا ہے. وہ خاتون اسی طرح اپنے بچے کی قبر پہ رو رہی ہے، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں کس مصیبت میں ہوں. کسی نے انہیں بتایا، کہا کہ اللہ کی بندی خیال کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اٹھی بھاگی آپ کے پیچھے معافیاں مانگ رہی ہے، تو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اب صبر کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ نہیں ہے کہ رو رو کے پیٹ پیٹ کے بال نوچ سینہ کو بھی کر کپڑے پھاڑ اور آخر میں آ کے کہیں کہ اب میں صبر کروں. نہیں، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ پہنچے تو اسی وقت کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں، ہمارے یہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، تینوں ملکوں کے لوگ ہیں نا ہم یہاں. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو انا للہ پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ صرف فوت ہونے پر نہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم مال میں، اولاد میں، کھیتوں میں، باغات میں، ہر قسم کی آزمائش میں تمہیں آزمائیں گے. اور جو لوگ صبر کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو نہیں کہا نا کہ صرف بچہ یا کوئی عزیز فوت ہو جائے تبھی انا للہ، بلکہ مال گم ہو گیا انا للہ، مال چوری ہو گیا انا للہ، طوفان آیا فصل خراب ہو گئی انا للہ، اگر باغات میں سے پھل گر گئے ضائع ہو گئے انا للہ، بارشیں نہیں ہو رہی یا بارشیں زیادہ ہو گئی اس سے بھی ہماری سبزیاں، ہمارے فصلیں اور باغات جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ رب العزت مصیبت میں مبتلا کر کے اجر و ثواب دیتا ہے. بندے کو تکلیف میں مبتلا کرے گا اجر و ثواب دے گا. آدمی بیمار ہو جائے اجر و ثواب، آدمی کو کوئی چوٹ لگ جائے اجر و ثواب. حتی الشوکہ یشاکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا، اللہ اس کانٹے کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کر دے گا. ہمارا رب بڑا غفور رحیم ہے. اس نے ہمیں ہر موقع پر موسم دیے ہیں. پھر تکلیف کے لیے کوئی موسم نہیں، کب کبھی کسی کو بیماری آ جائے، کب کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. اللہ نے ہمارے لیے گناہوں کو مٹانے کے بے شمار ذرائع رکھے ہیں. صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اگر توجہ کریں نیکیاں کمانے کی، اللہ ہمیں نیکیاں دیتا ہے. ہم توجہ کریں گناہوں سے بچنے کی، اللہ رب العزت گناہوں سے بچاتا ہے. لیکن ایک تو ابھی آخر رمضان میں آ کے انشاءاللہ اگلے کسی درس میں ذکر کریں گے، جو صدقۃ الفطر ہے، جس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ فطرہ کہتے ہیں. فطرہ وہ الگ ہے، اور ایک ہے زکوٰۃ.
جس کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ 2.5% ہے، آپ کو اللہ نے پہلے 100 دیا اور 2.5 مانگے. یہ زکوٰۃ مال میں بھی ہے، اور یہ زکوٰۃ جانوروں میں بھی ہے، اور یہ زکوٰۃ فصلوں میں بھی ہے. 3 چیزیں ہو گئی نا. ہمیں زیادہ تر یہی معلوم ہے کہ پیسے میں زکوٰۃ ہے. نہیں، پیسے میں زکوٰۃ، جانوروں میں زکوٰۃ، فصلوں میں زکوٰۃ. فصلوں میں زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب تم فصل کاٹو، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، جوار ہے، جو بھی فصل جس کا اناج محفوظ کیا جا سکتا ہے. ابھی سبزیاں ہیں تو وہ تو آج کل کولڈ سٹور نکل آئے ہیں، کافی دیر تک لوگ محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن اصلاً وہ محفوظ کرنے والی چیز نہیں ہے. ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں. بیچ کے پیسے اکٹھے وہ کرتا ہے تو پھر دانے کے پیسے پر زکوٰۃ ہوگی. اگر گندم، جو، جوار، چاول، مکئی وغیرہ دانے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آتوا حقہ یوم حصادہ. جس دن فصل کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کرو. اب فصل کا حق کیا ہے؟ اگر آپ کی فصل کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں صرف بارش کا پانی آتا ہے، پہاڑی علاقے ایسے ہیں نا کہ وہاں کنویں کا، موٹر کا، نہر کا کسی کا پانی نہیں چڑھتا، وہاں صرف بارش ہی کام کرتی ہے. اگر اس قسم کا آپ کا کھیت ہے کہ وہ بارش سے سیراب ہوتا ہے تو اس کا ہے عشر 10%. عشرہ تو معروف ہے نا یہاں. عشرہ کا معنی 10 اور عشر کا معنی ہے 10واں، یعنی 10%. اگر بارش کی وجہ سے آپ کی فصل تیار ہوتی ہے تو اس میں آپ کو 10% دینا ہوگا. اور اگر آپ کی فصل جو ہے وہ ٹیوب ویل کے ذریعے، موٹر کے ذریعے، موٹر میں بجلی لگتی ہے، ٹیوب ویل میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے، ان پہ خرچے آتے ہیں، اگر محنت کر کے آپ کھیت کو سیراب کرتے ہیں تو اس وقت 5%، یعنی زکوٰۃ ہی آدھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے خرچہ کیا پانی لانے کے لیے. اس وقت اگر 100 کلو دانہ نکلے گا تو صرف 5 کلو دانے کی شکل میں دینا ہے. اور اگر بارش سے سیراب ہو رہی ہے تو اس وقت آپ نے 10% دینا ہے، 100 میں سے 10 کلو. اور جس دن فصل صاف کر کے دانے گھر میں لانے ہیں، پہلے یہ 10% یا 5% نکال کے الگ کرو، فقراء مساکین کو یہ بانٹ دو. یہ ہے غلے کی زکوٰۃ. اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ ہے. جانوروں کی زکوٰۃ کا بھی باقاعدہ نصاب ہے. اونٹ اگر کسی نے 5 ہیں رکھے ہوئے، 5 اونٹ، تو زکوٰۃ شروع ہوگی. اگر 4 ہیں تو زکوٰۃ نہیں. اگر بکریاں ہیں اور وہ بکریاں 40 تک ہیں تو پھر زکوٰۃ شروع ہوگی. کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے. اس کا بھی باقاعدہ سونے چاندی اور پیسے کی طرح نصاب موجود ہے. اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ رب العزت جب چاہے آزمائش میں ڈال دے. اور خاص طور پر جن لوگوں کے پاس جانور ہیں، لوگوں نے سینکڑوں بکریاں، سینکڑوں اونٹ اور سینکڑوں گائیں اور بھینسیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جو جانور صحرا میں کھیت وغیرہ سے یا جنگل میں گھاس پھوس کھا کر تیار رہتا ہے، اسے آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کھلاتے. وہ ہے سائبہ اور سائمہ. اس جانور پر زکوٰۃ ہے. آپ نے جو گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، گائے باندھی ہوئی ہے، وہ 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، آپ ان کو خود چارہ دیتے ہیں، خرید کے دیتے ہیں. دانہ جو بھی ان کی خوراک ہے خرید کے دیتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں. جو فری میں چر لیتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے. اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ غور سے سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جانور ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اگر اس کے پاس اونٹ ہیں، اگر اس کے پاس اونٹ ہیں تو وہ، اگر گائیاں ہیں تو، بھینسیں ہیں تو، بکریاں ہیں تو، اگر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو محشر کے میدان میں، بات غور سے سنیں، محشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس آدمی کو لٹائے گا. اونٹوں والے کے اوپر سے اونٹ گزریں گے. جتنے اونٹ تھے
جیسے گولدارا بنایا جاتا ہے نا، اسی طرح گولدارا اونٹوں کا بنے گا، ایک گزر کے جائے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، جتنے اونٹ ہیں باری باری گزریں گے، آخری اونٹ کے گزرنے کے بعد پھر پہلے کی باری آ جائے گی۔ جس کے اوپر سے اونٹ اپنا پاؤں رکھ کے گزر جائے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا بچے گا۔ اسی طرح جس نے گائیاں رکھی ہوئی ہیں زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی سزا بھی یہی ہے۔ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں زکوٰۃ نہیں دیتا، سزا یہی ہے۔ اور اگر بکریاں بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو ان کی سزا بھی یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری جانور کے گزرنے کے بعد فوراً پہلا جانور آ جائے گا۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ گزر گئے اور بات ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن، محشر کا دن جو ہے وہ کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن ہے محشر کا دن۔ حشر کا دن کہتے ہیں نا، یوم حشر، یوم محشر، یوم حشر، یوم محشر 50,000 سال کا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے اوپر سے اس کے جانور 50,000 سال مسلسل گزرتے رہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اور آدمی لہذا اگر کسی کے پاس جانور ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ جانوروں کی زکوٰۃ دے، پیسے ہیں پیسوں کی زکوٰۃ دے، سونا ہے چاندی ہے ان کی زکوٰۃ دے۔ اللہ نے دیا ہے، دے کے پھر طلب کیا ہے۔